أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واتقوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من السماء أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يذللن للناس في الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على من تزينت به العصر. مسلمان کی زندگی چونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کی زندگی ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر اس کو کچھ قید و بند بھی گزارنے ہوتے ہیں. آخر حرام اور حلال کا فرق کرنا اور جائز اور ناجائز کے درمیان امتیاز کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حلال امور جو کرنے کے ہیں بیان فرمائے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اپنے مسلمان بندوں کو منع فرمایا ہے. جس طرح ایک جائز کام کے کرنے میں عبادت ہے، اس طرح ناجائز سے بچنے میں معصیت ہے.
اور مومن کی زندگی ان دو مرحلوں میں دائر رہتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے. یہ مسئلہ ایک اعتبار سے بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں شیطان اور نفس کا جو اغوا ہے اور اضلال ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے بہت آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اطاعت و فرمانبرداری میں روح کی پرورش اور تربیت ہے، اور اس سے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. جب ایمان تواضع ہو تو اعمال کرنے میں سہولت ہوتی ہے. جس طرح روح جب صحت مند ہو تو جسم کے کمزور اعضاء بھی طاقتور ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر اس کی نظیر آپ دیکھتے ہیں، کسی گاڑی کا قیمتی انجن ہوتا ہے اور پیچھے گاڑی بہت زیادہ کمزور حالت میں بھی ہو تو لوگ اسے قیمتی سمجھتے ہیں، اور اگر رنگ روغن اور اس کا ظاہری دھڑ بہت ہی بناؤ سنگار کا ہو لیکن اس میں انجن کمزور ہو تو ہر شخص مستری جو اس فن کو جانتا ہے وہ اس پہ اعتماد نہیں کرتا. وہ یہی کہے گا کہ یہ زیادہ دیر تک چلنے والی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دو نظام بنائے ہیں، ایک روح اور جسم کا نظام ہے اور دوسرا ایمان و اعمال کا نظام ہے. روح اور جسم کا نظام ہر فرد کا نظام ہے، اور ایمان و اعمال کا جو نظام ہے وہ بھی اس انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ماننی ہے، قرآن کی صداقت تسلیم کرنی ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی برحق ہے اور یہ زندگی بہت عارضی اور فانی ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اس سبق کے پڑھانے کے لیے آتے تھے. یہ وہ مسائل ہے جن کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں. انبیاء بہت قیمتی لوگ ہیں اور بڑی بیش بہا جماعت ہے. سارا جہان ایک طرف اور ایک پیغمبر کا ایک دن اور ایک لمحہ دوسری طرف. سارے جہان کے باصلاحیت افراد ایک طرف اور ایک پیغمبر کی ایک سنت اور ایک مستحب دوسری طرف. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے اور بڑا وزن ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کردار اور گفتار کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات میں ہر طرح کے کمالات موجود ہیں اور خوبیاں اللہ نے ان میں ودیعت فرمائی ہے، اور کسی قسم کا کوئی بشری نقصان، کمزوری، کوتاہی ان کے کردار یا گفتار میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے مطاع اور ایسا فرد جن کی اطاعت ضروری ہے وہ کائنات کے اندر انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات ہیں. انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو اس کا کرنا عبادت ہے، اور انہوں نے منع کر دیا ہے تو اس سے باز رہنا عبادت ہے. ابھی میں یہاں سے گزر کے آ رہا تھا تو ایک شخص نفلوں میں لگا تھا. تو نفل تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑے جاتے ہیں اور ثواب کا کام ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس وقت کا لحاظ ضروری ہوتا ہے جس میں نفل جائز. اگر کوئی شخص نفل نماز مثلا پڑھے اور وقت نہیں ہے اس کا تو علماء لکھتے ہیں کہ نفل نماز ہوئی نہیں ہے، صرف باطل محض ہے. یہ نہیں کہ مکروہ ہے،
اوقات ثلاثہ سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، اور جو بالکل وسط سما میں ہو، نصف النہار جسے کہتے ہیں، زوال سے پہلے کی گھڑی، تو اس میں تو نفل ہوتے ہی نہیں ہے۔ فرائض جو پڑے جاتے ہیں وہ مکروہ ہے اور گناہوں کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں ہمیں اس کا بڑا پابند کیا تھا کہ ہم عبادات کے اوقات پہچان لیں، بلکہ اوقات سمجھنا لکھا ہے کہ یہ واجب ہے۔ بھئی صبح صادق داخل ہو جائے تو وقت فجر ہے اور نماز فجر فرض ہو جائے گی، اور صبح صادق جب ختم ہو جائے گی تو وقت مکروہ شروع ہے، سورج نکل رہا ہے، اس گھڑی میں نفل نہیں پڑھنے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ جو فجر کی چھوٹ گئی ہے، اس کے پڑھنے کی بھی اجازت حنفی علماء نے نہیں دی ہے، منع فرمایا ہے۔ اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل، وہ اشراق کے نام سے جو موسوم ہے، ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ تو آسان قاعدہ یہی ہے کہ اس سے پہلے عبادت نہیں ہے اور اب عبادت بن گئی ہے۔ دن کے وقت میں جب مکروہ وقت داخل نہیں ہے، 15-20 منٹ ہوتے ہیں، اس سے پہلے عبادت ہے اور اس کے گھڑی گزرنے کے بعد پھر عبادت ہے، لیکن وہ چند لمحے وہ بچت کے اوقات ہے، مکروہ گھڑی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو تو پاک پانی سے ہو، ہمارا کپڑا ہو تو وہ پاک کپڑا ہو، جسم ہو تو پاک ہو، جگہ ہو تو پاک ہو، اس طرح یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جس وقت ہم عبادت کرتے ہیں یہ عبادت ہے، عبادت کا وقت ہے یا نہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نفل بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کی پٹائیاں کرتے تھے لکڑی سے، جو ان اوقات میں نفلیں پڑھتے تھے۔ میں نے مکہ مکرمہ حرم شریف میں بھی بعض علماء سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت عبادت جائز ہے۔ یہ بخاری جو ابن عباس کا نقل کرتے ہیں، کننا نضربو، ہم اور عمر مل کر کے لوگوں کی باقاعدہ تعذیب کرتے تھے کہ بھئی یہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں ہے۔ صحابہ تو خفا ہوتے تھے۔ تحفظ اوقات بھی خود عبادت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت عبادت نہیں ہے اس وقت میں عبادت نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، انتظار کر لینا، شریعت کا حکم ماننا ہے۔ رمضان شریف میں جب تراویح کے بعد وتر باجماعت پڑھ لیے جاتے ہیں یا کوئی ویسے وتر پڑھ لے تو صبح صادق تک کوئی اور نفل نہیں ہے، نہ قیام اللیل ہے نہ تہجد ہے۔ تو وہ جو عادت سی ہو گئی ہے کہ بس نفل ہی پڑھنے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو میں ان کو یہی قاعدہ سمجھاتا ہوں کہ شریعت کا اتباع یہ اصل عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے اس وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد، پوری رات کی عبادت مکمل کر لی، اور اس کے بعد وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تاکہ لوگ رات سے فارغ ہو جائیں۔ اب لوگوں کے خیال میں بس عبادت صرف نفلوں کا نام ہے۔ بھئی دعا بھی تو عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر و تسبیح بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کتنے اذکار، تسبیحات، سب چیزوں کا حکم دیا ہے۔
وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے، حمد بجا لائے، اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح میں لگے رہے۔ بہت سارے تسبیحات ہیں اور اذکار ہیں جو مومن کے ذمہ ہیں، لیکن وہ اس سے غافل ہے۔ علی تحقیق جتنے کلمات مبارکہ بطور ذکر کے تلقین ہوئے ہیں، یہ سب تھوڑے تھوڑے کرنے ہوتے ہیں، تو زندگی کا جو نظام ہے وہ انتہائی محفوظ اور خیر و برکت کے ساتھ گزرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات کو سونے سے پہلے سورتیں اور دعائیں یاد کراتے تھے، اور ضروری عقائد بھی ان کو سمجھاتے تھے۔ مثلا یہ عقیدہ کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اور قبر میں مومن کو جنت کا اجمالی تناظر اور فاسق و مولن کو جہنم کا ایک منظر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے اور اس امت کے وفادار سپاسالار کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں۔ وہ قرب قیامت میں یہودی آبادی سے ایک دجال نکلے گا اور وہ لوگوں کو دینی نقصان پہنچانے کا بڑا سبب بنے گا۔ اس کی یہ نشانیاں ہیں اور اس طرح اس سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعے کے دن صبح سے لے کر جمعے کی نماز تک سورۃ کہف پڑھو، دجال کے شر سے بچ جاؤ گا۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں ایک امام ہوگا امام مہدی کے نام سے، لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے اور دجال کے شر فساد سے بچ جائیں گے۔ یہ ضروری عقائد ہے مسلمانوں کے، جب بیان نہیں ہوتے ہیں تو پھر لوگ بھول بسر جاتے ہیں، اور اس طرح دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے ان کو پریشان کرنے کا۔ علماء دین لکھتے ہیں کہ عربوں میں عادت تھی کہ وہ اپنا شجرہ یاد کراتے تھے، گھوڑوں کی نسل یاد کراتے تھے، تو اسلام نے اس کی جگہ یہ تعلیم دے دی کہ نہیں، مذہب کے عقائد یاد کراؤ، مسلمانوں کے جو نظریات ہے اور تعلیمات ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھاؤ۔ مسائل کی ضرورت ایسی ہے جس طرح جسم کے ہر حصے کو روح کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ کہ بھئی کن اوقات میں تلاوت افضل ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں نماز میں تلاوت بہت افضل ہے، اور پھر رات کی گھڑیوں میں افضل ہے، رات کو سوتے وقت افضل ہے، صبح اٹھنے کے بعد افضل ہے۔ کن اوقات میں تسبیحات افضل ہے، سورج نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت۔ عالمگیری میں لکھا ہے جلد پنجم میں کہ بزرگان دین ان اوقات میں تسبیحات کرتے تھے۔ تسبیحات دو قسم کی ہے، ایک متعین ہے، ان کی تعداد بھی مقرر ہے، جیسے استغفار کوئی کرے تو 70 سے کم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تستغفر لهم 70 مرة، ان منافقوں کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کر لے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ 70 کا عدد اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے، اور یہ کام تو نہیں ہو سکتا کہ کافر بخشا جائے، اس کے علاوہ سب کام استغفار سے ہو جائے۔
اب جب عقل سلیم ہو اور فہم اللہ تعالیٰ نے پورا دیا ہو تو وہ ایک اشارہ سمجھ لیتا ہے کہ عدد 70 کو احترام حاصل ہے اللہ تعالیٰ کیا، اور مقبول اور مؤثر اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے حضور استغفار کا عمل ہے۔ بھئی روزہ رکھنا بھی ایک عمل ہے، کب رکھے جائے؟ فرض رمضان کے علاوہ تو چاند کے 13، 14، 15 ان تاریخوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک روزہ رکھنا جائز ہے لیکن 2 اور 3 بہتر ہے۔ روزے کس موسم میں زیادہ رکھے جائے؟ جب دن چھوٹا ہو اور گرمی اور تپش کم ہو تو نفلی روزوں میں خوب ترقی کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ یہ غنیمت باردہ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی غنیمت ہے، ثواب پورا ملے گا اور تکلیف کم پہنچے گی۔ مسجد میں آ کر کے کیا اعمال کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے جب آپ مسجد داخل ہو جائے اور نفلوں کا وقت ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، قبل ان تجلس کے الفاظ آئے ہیں۔ علماء دین اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اور اگر جماعت تیار ہے تو پھر نفل یا سنت ترک کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کا ثواب بھی اس میں شامل ہو جائے۔ مسجد میں وعظ ہو رہا ہے اور ایک شخص آ گیا ہے تو وعظ میں بیٹھنا بہتر ہے 2 رکعت نفل پڑھنے سے، کیونکہ وعظ کا فائدہ نوافل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، خاص کر جب فقہ اور مسائل بیان ہو رہے ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور آپ نے ایک طرف دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے حلقہ لگا کر، دوسری طرف دیکھا تو ایک اور حلقہ لگا ہوا ہے۔ دریافت فرمائے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ ذکر میں لگے ہیں، تسبیح میں لگے ہیں، دعاؤں میں لگے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فقہ مسئلے بیان کرتے ہیں، حلال و حرام، جائز ناجائز، مسائل فقہ جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما علی الخیر، دونوں تم بڑے اچھے ہو، کام تو دونوں اچھے ہیں، ولکنی بعثت معلما، لیکن مجھ کو تو مسائل سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر آپ اس حلقے میں تشریف لے گئے جہاں مسئلے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں کہ ایک مسئلہ 100 رکعت نوافل سے قیمتی ہے، اور ایک باب فقہ کا، جیسے استنجا کا ایک باب، کھانا کھانے کا ایک باب، پانی پینے کے آداب کا ایک باب، یہ باب ہے، غسل کا ایک باب ہے، 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ اتنے نوافل تو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، 100 رکعت بھی کسی نے پڑھ لیے ہو تو بڑی بہادری کی ہوگی، عام عادت تو ہماری نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ پہلے تو پڑھتے نہیں تھے اور اب ہمت نہیں ہوتی، بس زیادہ سے زیادہ وہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو حضرت نے کہا 12۔ اس نے کہا کم؟ کہا چلو 2 پڑھ لو۔ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ کتنا پڑھو؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا انسان کے بچے کے لیے 12 رکعت بہت ہے۔ مطلب حضرت کا یہ تھا کہ ہمت اتنی رہے گی، اس سے زیادہ کی ہمت جواب دے دے گی۔ شریعت مقدسہ میں ایسے اعمال بتائے جاتے ہیں جن کو لوگ دیر تک کر سکے۔ ہاں، نفلوں کے ذریعے ثواب بڑا چڑھا کے دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جود اور کرم کی شان ہے، جود اور کرم کی شان کہ ایک مسئلے پر 100 رکعت نوافل اور ایک باب پر 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ مسلمان آسانی کے ساتھ کہیں اہل حق کا درس ہو رہا ہو، چند لمحے کے لیے اس میں بیٹھ سکتا ہے۔ دیکھو کوئی شیطان آ گیا۔ تو توجہ دینا چاہیے ان باتوں کی طرف۔
پھر یہ کہ ہمارے ہاں صرف نماز نہیں ہوتی ہے کہ بس ایک شخص آیا اور وہ نماز کے اندر لگ پڑا ہے. نہیں، بڑا طریقہ ہوتا ہے. وقت دیکھتا ہے، جگہ دیکھتا ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد میں آ کر کے بھی ایسی جگہ کھڑے ہو جائے جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور ایسی جگہ نماز شروع کر لے کہ اگر لوگ چل بھی لگے تو آپ کے سامنے نہ گزرے، کیونکہ بعض صورتوں کے اندر نمازی کے سامنے گزرنے والے کے بجائے نمازی گناہگار ہوگا کہ یہ ساری جگہ چھوڑ کر لوگوں کے راستے میں کھڑا ہو گئے. ہاں، فرض نماز جب جماعت کڑی ہو گئی ہے پھر نوافل و سنن کی حیثیت ختم ہو گئی. اس دوران اگر صف بنانے کے لیے کسی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے بھی گزرنا پڑا تو بے شک آپ گزرے اور فرضوں کی صف بنا دیں، کیونکہ صف بندی کی بہت بڑی حیثیت اور بڑی تاکید آئی ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ اعلانات کرتے تھے کہ عاقل بالغ آگے بڑھے، اور پھر ان کے بعد بچے کھڑے ہو اور خواتین بالکل دور کھڑی ہو. اس زمانے میں پردے اور حجاب کے ساتھ عورتیں آتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ صفوں کا خیال رکھنا ہے کہ بڑے آگے ہو اور چھوٹے پیچھے ہو، واجبات میں سے واجب ہے. اگر اس کے خلاف کیا گیا تو گناہ ہوگا. اسی طرح جو لوگ شریعت مقدسہ کے زیادہ پابند متشرع ہے، شکل و صورت ان کی شریعت کے مطابق بن چکی ہے، وہ اگلی صفوں میں آئے، اور جن میں ابھی کمی کوتاہی ہے وہ پیچھے رہے. اور اس میں ایک فضیلت بھی آئی ہے کہ اگر کسی شخص نے صف میں کسی بڑے کو جگہ دے دی، بڑا شریعت اسی کو کہتی ہے جو شریعت کا پابند ہو. مسند احمد میں ایک روایت آئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے ایک بزرگ کو آگے لے آیا، اس کو صف میں جگہ دے دی، خود پیچھے ہو گیا. یہ پیچھے ہونے والے کو 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا. بہت آسان کام ہے. بزرگان دین تو ہوتے ہیں اور وہ آتے بھی ذرا دیر دیر سے. وہ کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی داڑھی والے اگلی صفوں میں آئے، تو کبھی کبھی یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ خدایا داڑھی والوں کو جذبہ اور غیرت بھی دے دے کہ یہ اوقات کا احترام کر دے. آداب صفوف کا بھی لحاظ بہت ضروری ہے، اور صف بندی اتنی ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوں کو جوڑ کے بناؤ، سیدھی بناؤ. کوئی آگے نکلا ہو تو آپ ارشاد فرماتے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، کوئی پیچھے کھڑا ہو تو ارشاد فرماتے تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، صف سیدھی کر لو. اور تکبیر جب ختم ہو جاتی تو صحابہ صفوں میں چلے جاتے، لوگوں کو دیکھ لیتے، واپس آ کے حضرت کو فرماتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہے. اور آپ دائیں اور بائیں اعلانات کرتے، سو واعتدلوا وتراسوا بینکم ولا تترکوا الفرجات للشیاطین. جڑ جاؤ، مل مل کے کھڑے ہو جاؤ، اور درمیان میں جگہ چھوڑ کر شیطان کے راستے نہیں بناؤ. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ یہ اعلان بھی فرماتے تھے، ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. نماز تب پوری ہوگی کہ صف سیدھی ہو. ان تسویۃ الصفوف من حسن الصلاۃ. نماز بہت اچھی ہوگی جب مسلمانوں کی صفیں اچھی ہو اور خوب جڑی ہوئی ہو اور ادب و احترام کے ساتھ. ابو داؤد اور ترمذی میں آپ نے یہ بھی فرمایا، اگر تم صفیں سیدھی کرو گے تو تم خیر پر رہو گے، اور اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہو گئی ہے تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ تمہارے چہرے ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو علماء لکھتے ہیں دل سے مراد ایمان ہے اور چہرے سے مراد اعمال ہے، کیونکہ دل پوشیدہ ہے ایمان کی طرح اور وجہ ظاہر ہے اعمال کی طرح. تو ایمان اور عمل دونوں کو خطرہ ہے. صف ٹیڑھا کرنے کی صورت میں صف سیدھی ہونا بہت ضروری ہے.
بعض لوگ جب ان کو کہا جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا. بھائی ٹھیک ہے تو آپ شروع سے ٹھیک طرح کھڑے ہو جائے تاکہ آپ کو نہ کہا جائے. اللہ تعالی کی طرف سے جو خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے پہلی صف پر، پھر دوسری صف پر، پھر تیسری صف پر، طبقہ بطبقہ نمازیوں کا انعام و اکرام ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ کی عبادت کے انتظار میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اور صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نماز پڑھ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث میں ہے. اور فقہاء نے اس پر باقاعدہ عمل کیا. ارشاد فرمایا کہ لوگ آئے تو صفوں کی شکل میں بیٹھتے جائے، دائیں اور بائیں صف بناتے جائے، اور اس دوران جو لوگ آتے ہیں وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو السلام علیکم نہ کریں. اجازت نہیں. بعض لوگ بعض مسجدوں میں جہاں مسائل بیان نہیں ہوتے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. بھئی یہ کوئی گھر تھوڑی ہے کسی کا، نہ کوئی حجرہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325 پر لکھا ہے کہ اگر کسی نے السلام علیکم کر بھی لیا ہے تو جو لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھے ہیں یسعہم اللہ یجیبوا، وہ جواب نہ دے. اجازت نہیں ہے. جو اس نے ایک غلطی کی یہ دوسری غلطی کر لے. جیسے اذان کے دوران سلام نہیں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے سلام نہیں ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے سلام نہیں ہے، کوئی قضاء حاجت میں ہے سلام نہیں ہے، دو تین آدمی آپس میں مشغولی گفتگو ہے اور آپ بیچ میں سلام کر کے خلل ڈال رہے ہیں. انتظار کریں. آپ 16 سے لے کر کے 52 کے قریب افراد کا خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اللہ. مسائل عرب اور عجم کے ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف بعض مقامات پر غفلت ہو رہی ہے. میں نے امام کعبہ سے پوچھا ایک دن کہ یہاں لوگ ہر وقت نفل پڑھتے ہیں، یہ مذہب ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ لا واللہ بالکل ہمارا مذہب نہیں. تو مجھ سے کہا کہ یہ چونکہ مسائل جتنے زیادہ ہونا چاہیے اتنے بیان نہیں ہوتے اور ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. یہاں لوگ آ جاتے ہیں ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، جی حرم شریف ہے. تو حرم شریف ہے تو آپ جیسے لوگ پڑھتے ہیں. جیسے آپ یہاں ہیں وہاں حرم میں بھی آپ ہوتے ہیں. وہاں کے امام، وہاں کے قاضی، وہاں کے مؤذن، وہاں کے شیوخ کوئی بھی ننگے سر نہیں ہے. ان کا تو خاص لباس ہے. امام کے لیے ضروری ہے کہ سر پر رومال ہو، رومال کے اوپر جبہ ہو. اس کے بغیر کوئی امام مصلی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے، اجازت نہیں ہے. لباس واجب ہے ان کا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی مبعوث ہوئے ہیں مکہ و مدینے میں پورے عالم کے لیے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اوقات نماز کے ہیں اور یہ اوقات نماز کے نہیں ہیں. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے. اس دن میں ایک دوست سے ملنے گیا. انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ اب کی ہماری مسجد میں قیام اللیل پڑھی جائے گی. قیام اللیل رات کے نفلوں کو کہتے ہیں. سونے سے پہلے جو پڑھی جائے وہ قیام اللیل ہے اور 8 رکعت ہے، اور سو کر کے اٹھے تو وہ تہجد 12 رکعت بہتر ہے. تو میں نے کہا کہ قیام اللیل تو ہوتی ہے، کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں باجماعت. میں نے کہا نفلوں کی جماعت تو حرام ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور یہ ہمارے حنفیوں کا اتفاقی مسئلہ ہے. مکروہ تحریمی حرام کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے شراب پینا اور چوری کرنا گناہ ہے، اس طرح یہ بھی گناہ ہے. اور بعض جگہوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جس صلاۃ تسبیح جماعت سے پڑھی جاتی ہے. دین کے نام پر بے دینی اور عبادت کی شکل میں خدا تعالی کی نافرمانی اور ناراضگی. نفل نماز تو ہر شخص اپنا پڑھے گا، نفلوں میں جماعت نہیں ہوتی. تو اس نے کہا کہ حرم شریف میں ہوتی ہے. تو میں نے کہا حرمین شریفین میں تو اذان بھی ہوتی ہے
اور سارا سال ہوتی ہے. یہ وہاں کی خصوصیت ہے. حرمین شریفین کے علاوہ دنیا کے اندر کہیں اور نہ تو تہجد و قیام اللیل کی اذان جائز ہے اور نہ جماعت جائز ہے. اس نے کہا میں جا کے اپنے آدمی کو سمجھاؤں گا مولوی صاحب کو. میں نے کہا یہ نہ سمجھنے والے لوگ ہیں. اگر ان میں سمجھ کی صلاحیت ہوتی تو مسجد میں یہ جرأت اور یہ اعلان کیسے کر رہا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں آنے والے کس قدر بے خبر ہے دین سے. وہ باہر بڑے ڈگری یافتہ اور بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن مسجد میں ننھے منوں کی طرح ہوتے ہیں. جو کہا جاتا ہے بس وہی ان کا دین بنتا ہے. نفلوں کی جماعتیں ہوتی. جماعت تو تراویح کی ہے 20 رکعت. اس کے بعد وتر پڑھتے اس لیے ہے کہ مزید نفل نہیں ہے. یہ جماعت رو رہا ہے. اور پھر بعض اوقات شبینے کی باتیں ہوتی جی. شبینے کے بھی اوپر سپر نہیں سمجھتے. شبینہ بھی نفلوں میں حرام ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. 2 آدمی کر سکتے ہیں. عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر 2 سے 3 ہو گئے 3 سے 4 سلام پھیر دے کھڑے کھڑے ختم کر دے, گناہ شروع ہو گئے. تو نفلوں کی تو جماعت جائز نہیں ہے. اور سنت موقدہ تراویح پورے محلے کی نماز ہے. اس میں بوڑھے, بیمار, ناتوان, کمزور سب کو مسجد میں آنا ہے. جب آپ اس میں شبینہ کریں گے 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے پڑھا جائے گا تو وہ بوڑھے, کمزور اور ناتوان مسجد میں نہیں آ سکیں گے. تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے نفلوں کے لیے ان کو مسجد سے نکالے. اس لیے مفتابی قول یہ ہے کہ تراویح کے اندر اگر کوئی شبینہ کرنا چاہے تو گھر پر کرے. 8-10 آدمی جتنا کرنا چاہے اپنے گھر پر بے شک ساری رات کھڑے رہے. مسجد کے اندر تو سنت کے مطابق اتنی قرات تراویح میں ہو کہ محلے کے بوڑھے, کمزور اور بیمار بھی اس کا تحمل کر سکے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اور پارا سوا پارا بوڑھے, کمزور, ناتوان ہمت کر کے سنی لیتے. گھنٹہ سوا گھنٹہ اس میں لگتا ہے. لیکن 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے کے لیے کسی بیمار کو, کسی بوڑھے کو اور ضعیف کو مسجد میں کھڑا کرنا, بیٹھنا بھی اس کے لیے دشوار ہے. صحیح بات یہ ہے. اللہ جزائے خیر دے مفتی اعظم ہند مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند کو. انہوں نے صاف لکھ دیا دارالعلوم دیوبند فتاوی قدیم میں کہ نہیں ہے شبینہ نہ کرے, رہنے دے اس کو. لوگ جب مسائل نہیں جانتے ان کی مثال اس بچے کی ہوتی ہے جو کھلونے کے شوق میں آنسوؤں سے روتا ہے. اس کو پتہ نہیں کہ یہ غبارہ چند لمحوں میں ختم ہی ہو جائے گا. اس لیے بعض چیزوں کے یہ عادی ہو جاتے ہیں. علم اور علماء کا فرض ہے کہ وہ بروقت رہنمائی کر دیں. کسی رات کو بھی پورے سال میں کسی وقت بھی دن میں یا رات کو نفلوں کی جماعت جائز نہیں. خواہ اس کو آپ صلاۃ تسبیح کہے, صلاۃ حاجات کہے, استخارہ کہے یا قیام اللیل اور تہجد کہے. حرمین شریفین کے علاوہ پورے عالم کے اندر نفل و سنت کی جماعت نہیں ہے سوائے تراویح کے. تراویح مستثنیٰ ہے اور اس کی جماعت سنت موقدہ ہے. 1400 سال سے یہ عمل چلا آیا ہے. اس میں حرمین شریفین اور باہر عجم کے ممالک سب برابر ہیں. بلکہ متبرک راتوں میں, بزرگ راتوں میں جو شب بیداری اور دعاؤں کی راتیں سمجھی جاتی ہے, ان راتوں میں تو مسجد کے اندر اجتماع مکروہ ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ لِإِحْيَاءِ اللَّيَالِي المبارکہ فی المساجد. نور الاضاء, تحتاوی, مراقی, امداد الفتاح, تمام معتبرات بھرے پڑے ہیں کہ مبارک راتوں کے کاٹنے کے لیے مسجدوں میں جمع ہونا یہ مکروہ ہے. ہر شخص اپنے اپنے گھر پر جتنی دیر تک اس میں بشاشت, انبساط اور ہمت ہو عبادت میں مشغول رہے. اصل عبادت وہی ہے جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہو.
اصل عبادت وہی ہے جس کے لیے آپ رات کی قربانی دیں، نیند قربان کر لے، بستر سے دور رہے، کچھ دیر تک قبلہ رخ ہو جائے اور اپنے قلب اور دماغ کے ساتھ پورے اخلاص اور اطمینان کے ساتھ مولا کریم کی طرف متوجہ ہو جائے. یہی تو اصل عبادت ہے. عبادات اور عبادات کے آداب دونوں جاننا ضروری ہے. کوئی بھی عبادت بغیر آداب کے نہیں ہو سکتی. اگر عبادت کو ایک انسان کی شکل میں سمجھے تو لباس اس کو آداب سمجھے. انسان اس وقت تک انسان ہے جب یہ لباس پہنا ہوا ہے. اگر کسی کا محترم ہے، والد ہے اور کوئی بزرگ ہستی ہے لیکن وہ لباس نہیں پہنتا تو آپ برداشت نہیں کر سکتے اس کو. آپ کہیں گے بس اب ان کی زندگی کی ضرورت نہیں. اس لیے اگر عبادات اور طاعات کو ایک بہترین انسان تصور کر لے تو آداب اس کے جسم پر لباس سمجھے. آپ لباس کے محاسن سے یعنی آداب کے حسن سے عبادت میں حسن پیدا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں کبھی کندھا کورچ رہا تھا، کبھی ہاتھ لگا رہا تھا. آپ نے ایک دفعہ دیکھا، جب دوبارہ دیکھا تو ارشاد فرمایا لو خشع ھذا لخضع ھذا. اگر دل متوجہ ہوتا تو اعضاء میں سکون رہتا، دل متوجہ نہیں، اس لیے سارا جسم چل رہا. اور بعض نمازیوں کو دیکھ کے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نیت باندھنے کے ساتھ کوئی بیماری لگ گئی ان کو. سلام پھیرنے تک ایک مرض سوار ہو گیا، سلام پھیرنے کے بعد آرام آ جائے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے ہاتھ پیر ہلانا اور جسم کورچنا مکروہ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلصۃ یختلس بها الشیطان من عبادتکم او کما قال. فرمایا حملہ ہے شیطان کا، عبادت کی روح کھینچنا چاہتا ہے، ختم ہو جائے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن وضو کرے بہت عمدہ، پھر فرمائے کہ 2 رکعت نفل پڑھے اور بالکل خیالات تک نہ آئے، تو علماء نے عجیب بات بھی کی ہے کہ ایسی 2 رکعت جس میں وسوسے اور خیالات نہ ہو، یعنی طبیعت مطمئن رہے اور طبیعت میں انتشار نہ ہو. یہ اس وقت نصیب ہوگا جب وضو درست طریقے سے ہوا ہو، صحیح طرح ہوا ہو، سارے اعمال آپس میں جڑے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم کبیر ہے، روح ایمان کے استاد ہے. آپ تشریف فرماتے ہیں اور ایک شخص آیا اور اس نے نیت باندھ دی اور بس قیام کیا اور رکوع کیا اور قومت کیا اور سجدے کیا اور چلا اور آیا اور چلا اور آیا. فارغ ہو گیا، السلام علیکم. حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام، صلی ارجع فصلی فانک لم تصلی. چل دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ چلا گیا، دوبارہ نیت باندھی اور اسی طرح پڑھ کے آیا. 2-3 دفعہ ایسا کرنے کے بعد اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا کہ حضرت میری تو یہی نماز ہے، مجھے تو اور نہیں آتی، میں تو ہمیشہ ایسے ہی پڑھتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا قمت للصلاة فکبر مطمئنا وقم مطمئنا ثم ارکع مطمئنا ثم ارفع راسک مطمئنا ثم اسجد مطمئنا. ہر رکن کے ساتھ اطمینان سے کرو، آرام سے کرو. آگے فرمایا وما نقصت فقد نقصت من صلاتک. اور یہ جو تم نے تیزی کی اور نقصان کیا، اپنی نماز کا نقصان کر لیا. چنانچہ اس روایت کو روایت مسیء صلاۃ کہتے ہیں یا خدا پاک. اس روایت کو محدثین جب ذکر کرتے ہیں کہ اس شخص کی روایت جس نے اچھی نماز نہیں پڑھی تھی. توبہ توبہ. حدیث مسیء صلاۃ
بخاری ترمذی مسلم سب بھری پڑی ہے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ آرام آرام سے پڑھو؟ کہ نماز میں آداب فوت ہو گئے. نماز تو پڑھی گئی، آپ نے فرمایا آپ نے نماز پڑھی مگر اس میں نقصان کر لیا ہے. آپ نقصان والی نمازیں نہ پڑھا کرو. اور ابو داؤد شریف کتاب اللباس کے اخیر میں ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور اسی طرح حضرت کی خدمت میں آ کے السلام علیکم کیا. نماز کے بعد جب لوگ بیٹھے ان کو سلام جائز ہے، نماز سے پہلے صفوں کو سلام بنائے، مسئلے کو پوری طرح سمجھا کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھو جاؤ. اور دوسری اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وضو بھی کر لو، تم نے وضو بھی نہیں کیا ہے. وہ چلا گیا، وضو کر کے آیا. اس زمانے میں تو وضو خانے مسجد میں نہیں تھی، کہیں گھر میں. مجھے بتائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا انک صلیت واسبلت ازارک، تم نے نماز تو پڑھی تھی لیکن تیرے ٹخنے شلوار کے پانچوں میں ڈھکے ہوئے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول ہی نہیں کرتا مرد کی کہ اس کے ٹخنے شلوار کے پانچوں میں ڈھکے ہوئے ہو. شلوار کے پانچے اوپر ہونا یہ آداب ہے، اور پانچوں کا مرد کے ٹخنوں سے نیچے لٹکنا کہ ٹخنے نظر نہ آئے یہ بیج بھی ہے. لیکن آداب فوت ہونے پر پیغمبر نے نماز اور وضو دوبارہ کروائی ہے. احساس ہے آپ کو کہ بغیر آداب کے عبادات قبول نہیں ہوتی. کیا آپ اس طرح راضی ہوتے ہیں؟ ایک شخص نے آپ کو روٹی اور سالن ایسا پھینک دیا، آپ کہیں گے بس میرا سلام ہے، مجھے نہیں لینا ہے. ایک شخص نے آپ کو 500 اور 1000 روپے کا ہدیہ لے کے ایسا آپ کی طرف ڈال دیا تو بھی آپ نہیں لیں گے اسے. انسانیت تو آداب سے خوبصورت ہے. وضو میں 4 ارکان فرض ہے، چہرہ دھو لینا، ہاتھ کونیوں تک، سر کا مسا اور پیر ٹخنوں تک. لیکن یہ شروع میں جو آپ 3 دفعہ دھوتے ہیں اور پھر 3 دفعہ کلی کرتے ہیں اور پھر 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھا، یہ آداب ہے. آداب پہلے ہیں اور فریضہ بعد میں ہے. جب تک ادب نہ ہو فرض ادا ہی نہیں ہوتا ہے. وہ ایک زندیق نے اپنے زمانے میں حضرت امام غزالی سے کہا تھا کہ تم مسلمان اپنی کتاب کے بڑے خلاف چلتے ہو. تو امام غزالی نے پوچھا کہ کیسے؟ اس نے کہا قرآن شریف میں تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے لگو تو چہرہ دھو لو اور ہاتھ کونیوں تک، سر کا مسح کر لو اور پیر دھو لو ٹخنوں تک. تو تم تو شروع میں کلائیوں تک دھوتے ہو، پھر منہ میں ڈالتے ہو، پھر ناک میں. یہ تو خلاف کرتے ہو اپنی کتاب کے. کتاب اللہ میں تو ایسا نہیں ہے. تو امام غزالی تو اسلام کے فلاسفر ہے بہت بڑے، سمجھ گئے کہ یہ تو زندیق آدمی ہے، اس کو لگام دینا ہے. تو امام غزالی نے کہا کہ ہر طرح کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے یا اس قابل ہو جس سے وضو ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس قابل ہونا چاہیے. تو کہا ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گرم تو نہیں ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ کہ کوئی ایسا پانی جو زہر ہو اس سے بھی وضو مناسب نہیں ہے تو منہ میں ڈالتے ہیں، اس کا ذائقہ چیک کرتے ہیں کہ پانی درست مائع شیرین ہونا چاہیے. پھر ناک میں چڑھاتے ہیں کہ کہیں بدبودار پانی نہ ہو. جب ہر طرح اطمینان حاصل ہو گئے تو اب چہرہ دھونا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرض ادا کرنے کے لیے تو بڑا طریقہ اور سلیقہ کرنا پڑتا ہے، آداب بجا لانے پڑتے ہیں. کہتے ہیں زندگی تائب ہو گیا، زندقت سے ایمان لے آیا. اس ایک رکن کی ادائیگی حسن ادب کے ساتھ سن کر ہمارے لوگوں کو بہت تکلیف اس وقت پہنچ رہی ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے. نماز پڑھیں گے تو ننگے سر، شلوار کے ٹخنے اگر کسی نے کہہ دیا باقاعدہ تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے فیشن بازاروں میں ہے اسی فیشن کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے. بازاروں میں بھی مرد کے لیے ٹخنے شلوار کے پانچوں میں ڈک کے چلنا ناجائز و حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے. لیکن چونکہ مسئلہ نماز کا چل رہا ہے اس لیے میں نماز کی مناسبت سے اطراف بیان کر رہا ہوں.
دیکھیں اب نماز کا ذکر نہیں ہے، وہ آگے دیکھیں آپ. صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے کہ 3 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک ہونے دے گا. ایک وہ شخص جو خرید و فروخت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. آج کل سوداگروں کا یہی طریقہ ہے، بات کا بٹنگڑا بنا کے اور گاہک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جھوٹ، کبھی قسم، کبھی یہ کبھی وہ. تو فرمایا اس کو اللہ رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا اور پاک بھی نہیں ہونے دے گا اور بات بھی نہیں کرے گا. دوسرا آدمی المنان، احسان جتلانے والا. وہ احسان تو اللہ کے لیے کرتے ہو، ولا تمنن تستکثر، ایسے احسان ہی نہ کرو جو جتلانا پڑے. بلکہ ایک جگہ فرمائے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، جتلا کر کے نیکیاں اور خیرات برباد کر رہے ہیں آپ. عقل مند کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نتیجہ آئے گا اس کا. بہتا ہوا دریا آپ کی نیکی ڈبوئے گا نہیں. آپ اطمینان رکھیں، جس اللہ نے دریا چلایا ہے اس کا حکم ہے کہ واپس جاؤ، اس کو نیکی کا بدلہ دو. وفیہ قصۃ مشہورہ فی البخاری، بخاری میں باقاعدہ قصہ آیا ہے، اسی سے یہ بنا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. 2 آدمی ہو گئے. تیسرا مسبل الازار، جو شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے، آنسڑیاں باہر نکلی تھی، خنجر چڑھے تھے اور بہت تکلیف کی حالت میں تھے. اور اس دوران صہیب رومی آئے. بخاری شریف مناقب عمر میں ہے. اور حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے، تو واپس بلا لیا کہ واپس آ جاؤ. جب وہ قریب آیا فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، کپڑا اوپر کر لو. فإنه اتقى لربك، ایک تو اللہ کے تقوی کا باعث ہے، وانقى لثوبك، اور کپڑا بھی پاک صاف رہے گا. یہ تو نماز کا مسئلہ نہیں ہے، عام زندگی کا مسئلہ ہے. اور مرد اور زن کے لباس میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ خاتون کو حکم برعکس ہے، اگر اس کے ٹخنے کھلے ہوئے ہو تو مکروہ ہے، اس کے ٹخنے ڈھکے رہنا چاہیے. اور مرد کے لیے ٹخنوں کا حکم یہ ہے کہ وہ کھول کے رکھے. آج کے لیے جدید کلچر سے مجبور ہوئے ہیں، وہ جو اچھے اور نیک نمازی ہیں وہ بھی نماز کے لیے چڑھا لیتے ہیں، اور جیسے نماز ختم ہوئی بس کے بعد پھر پانچے نیچے کرنا شروع کر دیا. نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں قبیح ہے. نماز تو دوبارہ پڑھوائی گئی ہے جب ایک مرد کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے. یہی تو آداب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اور ایک روایت میں کہ الٹے ہاتھ سے پیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کر لو، اس کو واپس پھینکو اسے. اس نے حلق میں انگلیاں دے دی، کر لیا. کہا تھوڑی دیر بعد اب صحیح طرح بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے پیو، تاکہ پتہ چل جائے مسئلے کا. شریعت نافذ کیسے ہوگی؟ افراد کو اس کی قدر و قیمت بتانی پڑے گی. اختیاری افعال میں کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتی. کھڑے ہو کے پی لیے تو چلو بری بات ہے، اور بیٹھ کر تو بہت اچھا. نہ، کھڑے ہو کر کے سنت کے خلاف اور شیطان کا کام ہے. دائیں ہاتھ سے مومن کا کام ہے اور بائیں ہاتھ سے شیطان کا کام ہے. حدیث میں ہے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے پیو، لأن شیطان یاکل بشمالی ویشرب بشمالی. شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا بھی ہے اور الٹے ہاتھ سے پیتا بھی ہے. سب سے بڑا عذر ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی گلاس کو سالن لگ جائے گا، تو پلیٹ جو سالن میں لت پت ہے، گلاس کو بھی ہونے دو، کیا فرق پڑے گا؟ سنت برباد ہو رہی ہے، خیر ہے، لیکن گلاس بچا رہے ہیں. اور جب عادت سنت مقدسہ کے عمل کی ہو جائے گی تو گلاس بھی صحیح رہے گا اور دائیں ہاتھ بھی استعمال ہوگا. 3 سانسوں سے پیا جائے گا، بسم اللہ پڑھا جائے گا، بیٹھ کر اہتمام ہوگا، تمام عادتیں درست ہو جائے گی. یہ تو آداب کے آنے کی دیر ہے. سب کام سلیقے سے ہوگا، پورے طریقے کے ساتھ ہوگا. وہ تو صرف 3 پانی بتائے گئے ہیں. ایک زمزم کا سنت طریقہ ہے کھڑے ہونا اگر کوئی عذر نہیں ہے، اور دوسرا وضو سے بچے ہوئے پانی، اگر آدمی لوٹے سے وضو کر دے اور تھوڑا سا چند قطرے تو کھڑے ہو کر کے پی لے، علاج کے طور پہ بتایا گیا.
اور یا راستے سے گزرتے ہوئے جو سبیل ہوتے ہیں وہاں مشکلات ہوتی ہے، نیچے کیچڑ ہوتا تھا اور لوٹا بندہ ہوتا تھا، ناممکن ہوتا تھا، تو اجازت دی تھی ان 3 پانی کے علاوہ ہمہ اوقات کے اندر کوئی دودھ پیے یا شربت پیے، پانی پیے یا اور کوئی مشروب پیے، یہاں تک کہ دوا کے لیے بھی جس طرح بسم اللہ سنت ہے اور دائیں ہاتھ سنت ہے، اسی طرح بیٹھ کر دوا کھانا، دوا استعمال کرنا شفا و صحت کا باعث ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے، اس میں شامل حال ہوگی۔ اور اگر اس بات کا لحاظ نہیں کیا گیا تو صحت افزا چیز زہر بن جائے گی، اور سنت کے اہتمام سے زہر صحت افزا ہو جائے گا۔ یہ مسائل بظاہر مختصر اور چھوٹے ہیں، لیکن جب یہ زندگی میں شامل ہوں گے تو زندگی کو منور و معطر کر دے گی، اور آداب کے ذریعے دین محفوظ ہے، اور فرائض کی حفاظت تب ہوگی جب قوم مسلم کے اندر آداب کا لحاظ ہو۔ اللہ اکبر، کتنے زبردست آداب ہے۔ دیکھو کہ بھئی اگر کوئی شخص ایک جگہ بیٹھ گیا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلا گیا پھر آیا تو علماء لکھتے ہیں اور حدیث میں فوا حق بھی، یہی اس کی جگہ ہے، آداب ہے۔ دیکھو دوسرا کوئی بیٹھ گیا تو وہ اسے پوچھے گا کہ آپ کی جگہ میں بیٹھ سکتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر کے، بلکہ کہتے آسمان و زمین کے مؤذن تھے، کتنا بڑا مقام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ان کے بجائے حضرت سودا نے اذان دے دی، ایک صحابی ہے سودا سواد کے ساتھ، تو حضرت بلال چونکہ پکے مؤذن تھے تکبیر انہوں نے شروع کر دی، تو آپ نے روک لیا اسے، فرمایا ان اخاک سودا اذن ومن اذن فهو یقیم، آپ کے بھائی سودا نے اذان دی، جو اذان دے گا وہی تکبیر کہے گا۔ آداب دیکھے ذرا، آداب کا لحاظ کرنے سے بڑھ کر ہے، لوگ ایک دوسرے کے لحاظ میں بڑے بڑے آداب کو نیچے بڑھا دیتے ہیں۔ آداب تعلیم کرنا اہانت نہیں ہے، آداب تعلیم کرنا عزت و اکرام ہے، عزت و اکرام ہے۔ اللہ، اور یہ دین ہمارا سارا مزین ہے آداب کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2-3 آدمی پیش ہوئے، اتفاق سے وہ جو چھوٹا تھا عمر میں وہ باتیں کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کبر الکبر، جو تمہارا بڑا ساتھی ہے اس کو بولنے کا موقع دے دے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ابوبکر سے ایک اعرابی بیٹھا ہوا ہے، دور دراز کسی جنگل سے آئے ہوئے، اتفاق سے خدا تعالیٰ نے دائیں طرف پیغمبر کی نصیب فرمائے، اور اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق بائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضرت نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد جو بچ گیا تو سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ حق بنتا ہے دائیں والے کا، اور ابوبکر جیسے عظیم مومن وہ بائیں طرف ہے، تو آپ نے اس اعرابی سے پوچھا کہ یہ پانی حق آپ کا بنتا ہے، ابوبکر کو دوں؟ انہوں نے کہا لا اسرن احد علی نفسی، اس نے کہا میں آپ سے بچی ہوئی چیز پر کسی اور کو ترجیح دوں گا؟ اعرابی ہوں لیکن ایسا کمعقل نہیں ہوں۔ بہت بڑی عقل کی بات کہی ہے، کمعقل آدمی کو آپ کہہ لے رہے ہیں اس کو دے دیں، بھائی یہ کچھ فرق تو کرے، کون دے رہا ہے آپ کو؟ اس لیے مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ جو آداب نہیں جانتے ان کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے، بہائم کی طرح۔ حضرت نے ان سے دریافت کیا کہ حق تیرا ہے، کہ میری خواہش ہے کہ میں ابوبکر کو دوں، باقاعدہ اجازت لے رہے تھے، تو اس نے کہا لا اوسرن احدا علی نفسی، حضرت آپ سے بچی ہوئی چیز دونوں جہانوں کا خزانہ ہے، خدا تعالیٰ نے میری قسمت میں رکھا ہے۔ تو حضرت نے فتنہ فی یدی، زور سے لے آپ ہی رکھی، آپ نے آداب کا پورا لحاظ فرمایا، بدلہ نہیں، اس کو برقرار رکھا۔ اللہ اللہ، اور ہر امر میں ایک شخص نے آپ کو کہا حضرت میں نے باہر سے دیکھا آپ گھر میں بال ٹھیک کر رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا باہر سے تم نے میرے گھر میں کیسے جھانکا ہے؟
اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تو اسی کینچی سے تیری آنکھیں نکال لیتا. فرمایا گھر اس لیے بنتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نہ کوئی اندر جائے اور نہ کسی کے گھر کوئی جھانکے. آداب دیکھو ذرا، زبردست آداب نکل آیا کہ جیسے اندر جانا جرم ہے، باہر سے جھانکنے بھی جرم ہے. یہ بھی خیانت ہے. اتنے سخت ناراض ہوئے. رحمت للعالمین، بڑے بڑے غم کے پہاڑ سہنے والے، فرما رہے اگر میں تمہیں دیکھ لیتا، میں نے نہیں دیکھا، جس کینچی سے بال ٹھیک کر رہا تھا اسی کینچی سے آپ کی آنکھیں نکال دیتا. آپ نے فرمایا حکم جو میں نے دیا ہے کہ لوگ کسی کے گھر میں نہ جائے، اجازت لے کے یہ اس لیے ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا بھی جرم ہے. زبردست مسائل نکل آئے لوگوں کے گھریلو آداب کے. اللہ، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہترین قسم کے جبے آئے، تقسیم ہو گئے، سب لوگوں کو ملے. یہ عربوں کا قدیم دستور ہے. تو ایک صحابی ہے مخرمہ، وہ بہت غصے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ غصے والے آدمی تھے. اس نے بیٹے کو کہا کہ حضرت کی خدمت میں جبے آئے اور تقسیم ہو گئے، مجھے نہیں ملے، مجھے لے چلو. لے آئے. جب گھر پر لے آئے تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے دو. تو بیٹے نے کہا یہ کام نہیں ہوگا، آواز نہیں دے سکتا ہوں، بس ہم یہیں رہیں گے اور جب حضرت تشریف لائیں گے تو بات ہوگی. دیکھیں آداب. بیٹے نے فرمایا کہ نہیں. بخاری میں ہے فعظم ذالک، ان کے بیٹے کو بہت گراں گزرا کہ حضرت کو آواز دے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر باتیں سن لی. آپ جبہ لپیٹ کر بڑے طریقے سے باہر لے آئے، خود تشریف لائے اور مخرمہ کو پیش کیا. جب مخرمہ کو پیش کیا تو استاد فرمایا کہ رضی مخرمہ، واہ مخرمہ کیسا خوش ہو گیا ہے. لوگوں کے جائز امور میں خوشی کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. فرمایا ہاں جی اختبات ہو الگ، یہ میں نے خاص آپ کے لیے رکھا تھا. بحرین سے غنائم آ گئے بہت زیادہ. مسجد نبوی روایات میں ہے کہ ایک حصہ سونے سے بھر گیا تھا، اتنی غنیمت آ گئی تھی. دور رہنے والے کچھ حضرات جن سے کبھی وعدہ ہوا تھا کہ آپ کی غنیمت آئے گی تمہیں دیا جائے گا، وہ پہنچ گئے فجر میں. حضرت جب مسجد تشریف لے جا رہے دیکھ باہر گھوڑے اور اونٹ کھڑے ہیں. دریافت فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہ وہ دور قبیلہ جو ہے وہ ان کو پتہ چلا ہے غنیمت کا. تو حضرت ہنس پڑے. یہ نہیں کہ غصے ہو گئے کہ کیوں آ گئے تم لوگ. باقاعدہ حدیث کے الفاظ میں اس طرح کہ آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. نماز کے بعد پہلے انہی کو بلایا جو دور سے آئے تھے اور فرمایا یہ جو آئے ہیں یہ تو تمہیں ملے گا اور اتنا اور ملے گا اور اتنا اور ملے گا، لیکن میں ایک بات تمہیں عرض کرتا ہوں، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب اور کمزور ہو کے مر جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا بڑھ جائے گی اور تم دین بھول جاؤ گے. اس کا مجھے بہت خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں تم میرا لایا ہوا دین اور شریعت بھول جاؤ. علماء دین لکھتے ہیں کہ صحابہ سے یہ خطرہ نہیں تھا، یہ تعلیم نبی کی پوری امت کے لیے ہے کہ ایسے سونے اور چاندی اور جائیدادیں اور ملک و افلاک بہت ہوں گے لیکن لوگ دین کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اور دنیا نے وہی نقشے دیکھے، وہی چیزیں چل رہی. آج مسلمان معاشرے سے خاتون کا پردہ کس نے اٹھایا ہے؟ جب پیسے بڑھ گئے ان کے، جب پیسے بڑھ گئے اور کچھ سانس لے لی اور راحت و آرام سے اپنی کوٹھیوں میں رہنے لگے تو پھر مغرب کی عورتوں کو دیکھ کر کے اپنی عورتیں باہر نکال رہا ہے. حضرت فاطمہ اور عائشہ کی تقلید ختم کر دی گئی. اللہ، کیا یہ روایات لوگ نہیں سنتے کہ امہات المومنین جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو اونٹ کے کجاوے میں بٹھائی جاتی اور کجاوے پر اوپر پردہ لگتا تھا؟ کیا یہ حدیث مسلمانوں کی نظر سے نہیں گزر رہی ہے، نہ سننے میں آ رہی ہے کہ قیامت کے دن جب فاطمہ الزہرا میدان حشر میں آئے گی تو اعلان ہو جائے گا کہ میدان محشر کے لوگوں سب نگاہیں نیچے کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی اور اس کے جسم اور آنکھوں پر کبھی اجنبی کی نظر نہیں پڑی. حشر کے میدان میں اللہ اس کا اکرام کر رہا ہے. یہ کیوں روایات ہم تک پہنچائی گئی؟
تاکہ امت میں درد آئے، ان کو فکر پیدا ہو جائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ تحقیق نہیں ہے کسی مولوی کی، یہ آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر آپ فرما دے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور سارے مسلمانوں کی عورتوں سے، اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں، پوری امت کی عورت ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اور برقعے ڈالے۔ قرآن کی آیت سورۃ احزاب آخر رکوع سے پہلے دوسرا رکوع، قرآن کی آیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور آج سوچ نہیں سکتے ہم، کبھی دیکھتے ہیں خون جل جاتا ہے، خدایا ہمارے ہوتے ہوئے، قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے لوگ دین سے کیسے منحرف ہو رہے ہیں۔ اور وہ شیطان فرقہ اس سے پریشان ہے، جی مجلس عمل آ گئی ہے اور وہ دین نافذ کر لے گی۔ ہمارے دین کے نفاذ سے ان کو تکلیف ہے۔ ہماری قوم میں یہ غیرت نہیں کہ ہمارا دین ہم جانتے ہیں، ہم جتنے بھی دین سے دور ہیں لیکن دین کے نفاذ کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں، یہ ان کو معذرتیں کرتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کہتا ہوں دین کے نام پر جیتنے والے، ان پر پہلے سے بڑھ کر امتحان ہے۔ وہ یو خواہ ڈانگ دے بل خواہ پڑانگ دے، اگر لوگوں کا لحاظ کریں گے شریعت کے خلاف ہو جائے گا، خدا کی مدد ختم ہو جائے گی، اور اگر شریعت کا لحاظ کریں گے تو وقتی آزمائش آئے گی یقیناً، مگر انجام بالخیر ہوگا۔ اللہ رب العالمین پورے دین اور آداب دین سمیت مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ رجب کے ماہ مبارک میں جو میٹھی ٹکیاں جیسے کنڈے کہا جاتے ہیں، رجب گزر گیا تو آپ کو خیال آ گیا یہ سب ناجائز و بدعت ہے۔ نیز شعبان کے مہینے میں جو 13 تاریخ کو طرح طرح کے حلوے ہوتے ہیں، حلوے ویسے میٹھے اور شیرین چیز ہے لیکن بدعت اور رسم سے بچنا چاہیے۔ اجتماعی قرآن خوانی جائز ہے اور بہتر ہے۔ بعض علاقوں میں میت کے مرنے کے تیسرے دن، تیسرے اور چوتھے اور 10ویں اور 40ویں کی قید لگانا ناجائز ہے۔ مطلقاً جس وقت بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ کیا داماد کے اگر ساس کو ہاتھ لگائے اور داماد کو شہوت پیدا ہو جائے تو اس کا اپنی بیوی سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ نماز جنازے کے لیے صفوں کا لحاق ہونا سنت سے ثابت ہے، جی ہاں صفیں درست ہونا چاہیے۔ نیز دفن میت کے فوراً بعد قبر پر ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے انتقال پر لوگوں سے کہا استغفروا لاخیکم الآن واسألوا اللہ لہ التثبیت، اور آپ نے ورفع یدیہ۔ چنانچہ اس عاجز اور فقیر کی درخواست پر مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نے احسن الفتاوی جلد 4 جو جدید چپائی ہے اس میں رجوع کیا ہے بغیر نام لیے۔ پہلے انہوں نے اس کو بدعت لکھا تھا، پھر میں نے لکھ کے بھیجا تو رجوع فرما لیا۔ رقم مقرر کر کے تعویذ دینا کیسا ہے؟ رقم جتنی زیادہ ہوگی تعویذ طاقتور ہوگی۔ غیر 10 روپے کی تعویذ وہی کام کرے گی جو 10 سال بعد ہو، اور اگر بڑا نوٹ ہو اور دل سے دے دے تو جلدی کام ہو جائے گا۔ اللہ کی عادت ہے کہ لکھنے والوں کی خوشی کو دخل ہے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنے عمرے کی ہے؟ 4 عمرے۔ کیا عمرہ کرنا سنت ہے؟ جی ہاں۔ الرحیق المختوم غیر مقلد کی ہے، غیر معتبر ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے نیت ہونے چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، بس جائے سجدہ کر، یہی نیت ہے۔ اردو زبان میں سب سے اچھی تفسیر مولانا مفتی شفیع کی معارف القرآن، شیخ الہند کا ترجمہ اور حاشیہ۔ قصص الانبیاء مکمل و مستند کس کی تالیف ہے؟ قصص الانبیاء بہت سارے لوگوں کی ہے۔ قصص النبیین مولانا حفظ الرحمان سے عاروی کی، وہ بہتر ہے۔ اگر کوئی خاتون حیض بند کرنے کی دوا کھائے جائز ہے، روزے بھی رکھ سکتی ہے، نمازیں بھی۔ حج اور طواف زیارت کے لیے جن خواتین کو دوا دے کر ان کے حیض کیول کو روکا جاتا ہے، یہ درست اور صحیح ہے، اور اس کے بعد عبادات جائز ہے۔ صلاح تسبیح میں خواتین کی جماعت حرام ناجائز، گناہ کبیرہ۔ مردوں کا ناخن بڑھانا حرام ہے تو عورتوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، مردوں کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ آپ سے ایسے میں سے کسی ایک حدیث سے سند ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ داڑھی ایک مجھ سے زیادہ ہی رکھنا ہے اور نہ رکھنے والے کو گناہ ہے۔ سہائے ستہ کی شرط کیوں لگائے؟ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی کی مٹھی بھری تھی،
لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سیاہ ستہ کی ضرورت نہیں ہے، سیاہ ستہ میں تو بڑی بڑی داڑھی آئی ہے، اس سے بھی بڑی آئی ہے۔ سیاہ ستہ میں یہ ہے نا کہ جو سنت کے خلاف کرے گا وہ قیامت کے دن خنزیر اٹھے گا، تو جو داڑھی کے خلاف کرتا ہے وہ حشر اپنا دیکھ لے کہ اس سے کیا چیز بننے والی ہے۔ فضائل اعمال مستند کتاب ہے یا نہیں؟ مستند کتاب ہے۔ بکرے کے صدقے کا روپیہ کیا کسی ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے؟ بکرے کے صدقے کا روپیہ صدقہ ہے، فقراء مساکین کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے عمرے کے لیے کمیٹی ڈالی جو رمضان کے بعد ملے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں عمرہ کریں، تو کیا ہم قرضہ لے کر؟ جی ہاں، جا سکتے ہیں۔ اپنے اوپر سے نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ سورۃ قلم کی آخری آیت۔ نماز تہجد کا بہترین وقت صبح صادق سے پہلے، یعنی رات کے آخری حصے میں۔ اذان کے وقت باتھ روم جانا چاہیے؟ نہیں، تھوڑا رک جائے اگر شدید تقاضا نہ اور برداشت ہے۔ ما حکم الختان بعد البلوغ هل هي جائز؟ عند الامام ابي حنيفه يكره وعند غيرهم يسن، ولكن اذا صار بالغا وعلم المسألة فعليه ان يعلم امراته لانها تختنه او يتعلمه بنفسه، لأن ستر العورة فرض وهذا ختان سنة وترك الفرض لأجل السنة من عمل الخوارج۔ رشتہ دار اگر اہل تشیع ہو تو ان کے گھر جانا اور تبلیغ کی نیت سے جایا کرے کہ دعوت اللہ دے۔ دورہ تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ ایصال ثواب کے بعد کھانا جائز ہے، تو کیا سوئم یا برسی نہیں؟ یہ منع ہے، یہ بدعت ہے۔ دودھ کھڑے ہو کر پینا چاہیے بیٹھ کر؟ بیٹھ کر۔ یہ جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے ان اللہ و ملائکۃ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور رسول فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کون سا درود مراد؟ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ نعت خوانی کی محفل کرنا صحیح، نعت صحیح ہے لیکن بدعت سے پاک ہو۔ حضرت کو علم غیب نہیں تھا، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ میرا فلیٹ نہیں بک رہا ہے، پڑوسی اور سامنے کے لوگ خراب ہے، میری بیوی بہت پریشان ہے، اللہ آسان فرمائے۔ سورہ واقعہ پڑھا کرے رات کی گھڑیوں میں، سورہ کاف، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد، جمعے سے پہلے۔ میرے دوست کے گلے کا آپریشن ہوا ہے، اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کی شادی کو تقریباً 7 سال ہو چکے، ان کی اولاد نہیں ہے، برائے کرم اس کے لیے کوئی دعا، یہی دعا جو ابھی ذکر کی، اور کثرت سے استغفار اور صدقہ خیرات۔ مقدمہ گزارش کے 1 سال سے بند مریض ہے، پیٹ اور سینے میں سخت درد ہے، علاج ہے، ملاقات کر لو، سورہ تغابن پڑھا کریں۔ میرے چچا کو دل کی بیماری ہے، اللہ پاک صحت شفا عطا فرمائے۔ محمد مجیب احسن کے بیٹے محمد ادریس کو ہڈی کا کینسر ہو گیا، اللہ زندگی اور صحت دے۔ فرقان کے لیے صحت مندی کی دعا، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے خدا دعائیں قبول فرما، جن کے ہاں اموات ہوئی ہے بخشش فرما، جن کے بیمار ہے صحت عطا فرما، جہاں آپریشن ہونے والے ہیں یا اللہ صحت و کامیابی عطا فرما، جن کی اور پریشانیاں ہیں دین و دنیا کی یا اللہ مددگاری فرما، مولا عز و جل دستگیری فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ